مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ایک ماں کے نافرمان کا. کہتے ہیں کہ میں چیچا وطنی میں تقریر کرنے کے لیے گیا. یہ چیچا وطنی پنجاب کا ایک شہر ہے، سہیوال کے قریب پڑتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو لوگ مجھے بلا کر ایک سائڈ پہ کوئی آدمی تھا، ایک چارپائی تھی، وہاں پہ لے گئے. تو ایک آدمی رو رہا تھا تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کی گفتگو سنی. تو اس نے کہا کہ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے. اس نے مجھے پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا. اس نے کہا مولانا میری بات سنیں. تو اس کے پاؤں کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس نے کپڑا تھوڑا سا ہٹایا تو اس زخم کے اندر پیپ پڑی ہوئی تھی، اس کے پاؤں پہ زخم تھا. تو اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، غور سے سننا. اس نے کہا کہ مجھے آوارہ گردی کی عادت تھی، میرے دوست برے تھے، بری صحبت تھی، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. میں ایک رات سینما گیا، فلم دیکھ کے آیا، آوارہ گرد دوست تھے، ان کے ساتھ ساری رات آوارہ گردی کرتا رہا. رات کو واپس آیا دیر سے. باپ میرے پہلے فوت ہو چکے تھے، ماں نے بیچاری نے مجھے پالا تھا بڑی مشقتیں جھیل کے. تو میں نے ماں کو کہا کہ مجھے کھانا دو. ماں نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے کہ میں نے تجھے کتنی مشقتوں سے پالا ہے اور آج تجھے میرا سہارا بننا چاہیے تھا اور تو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا. نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی، اور تو کیسا ہو گیا؟ کہتے مجھے ماں نے کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے کھانا نہیں دوں گی. ماں ناراض ہو گئی تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو جوتا اتار کر مارنا شروع کر دیا. ماں کے منہ پر میں نے 2 جوتے مارے تو ماں کے منہ سے ایک بد دعا نکلی. ماں نے کہا اللہ تجھے برباد کرے، یا اللہ کیا تو نے مجھے اولاد اس لیے دی تھی کہ یہ میرے منہ پہ جوتے مارے؟ یا اللہ تو مجھے اٹھا لے، میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی کہ میں اپنی اولاد سے جوتے کھاؤں. اور ماں نے یہ کہا کہ یا اللہ میرے جس بیٹے نے مجھے جوتے مارے، یا اللہ تو اس کو اس کا عذاب دے، تو اس کو عبرت بنا دے تاکہ دنیا دیکھ کے اسے عبرت حاصل کرے. ماں اس کے بعد بیمار ہو گئی. ادھر کہتا ہے کہ میں رات کو سویا تو میرے پاؤں میں تکلیف ہوئی. میں نے رات ایسے کیسے گزاری، صبح میرا پاؤں پہ سوزش آ گئی اور سوج کے اتنا موٹا ہو چکا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا. تو میں بڑے ہاسپٹل میں گیا، لاہور گیا، ملتان گیا. تو میں نے پھرا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. میرے پاؤں کے اندر پیپ پڑ گئی، میں کچھ کما نہیں سکتا تھا. اسی علاج معالجے میں یہ جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا خوبصورت مکان یہ میرا تھا، یہ دکانوں کا میں مالک تھا، میری پراپرٹی تھی، سب کچھ بک گیا. بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، بچے مجھے چھوڑ گئے، کوئی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں، سب کچھ بک گیا. میں بھیک مانگتا ہوں، لوگ مجھے بھیک نہیں دیتے. لوگ میرے پاس سے گزرتے ہوئے لعنت کر کے گزرتے ہیں، یہ وہ ملعون آدمی ہے جس نے اپنی ماں کے منہ پر جوتے مارے تھے. کہتے ہیں کہ اگر میں کسی سے روٹی مانگتا ہوں مجھے کوئی ایسے روٹی نہیں دیتا. لوگ کتے کی طرح میرے پاس روٹی پھینک کے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پاؤں سے دیکھا تو پاؤں سے پیپ بہ رہی ہے اور اوپر مکھیاں، ساری رات مکھیاں بن بناتی ہیں، مجھے نیند نہیں آتی. دن رات میرے پاؤں میں یہی تکلیف ہوتی رہتی ہے اور نہ مجھے موت آتی ہے. زندگی سے اتنا تنگ ہوں. اور مولانا دین پوری فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاؤں میں پڑ گیا، لپٹ گیا، داڑے مار مار کے رو رہا ہے کہ آپ میری اللہ تعالیٰ سے صلح کروا دیں کہ میں نے ماں کی اتنی نافرمانی کی، ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے. تو پیارو، ماں کی جو نافرمانی ہوتی ہے، ماں باپ کی جو بد دعا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے نافرمان کو آخرت میں تو جو سزا ہوتی ہے یہ ان جرائم میں سے ہے جن کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عبرت بنا دیتا ہے اور یہ عبرت ہے. اور یہ ایک واقعہ ایسا نہیں ہے، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو بڑی عمر کے ہوں گے، انہوں نے سینکڑوں لوگ ایسے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں، اپنے دائیں بائیں محلے والے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی، ماں باپ کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دی، ان کو شہرت دی، ان کو دولت دی.
اور جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی وہ دنیا میں رول گئے، برباد ہو گئے۔ تو یہ جو ماں باپ ہے نا، یہ جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا جس کو دنیا میں ماں باپ ملے یہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دنیا میں بھیج دی، فرمایا کہ جس کو ماں باپ ملے یا ان دو میں سے کوئی ایک ملا اور اس نے ان کی قدر کر کے اپنی بخشش نہیں کروائی تو اس پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے پیارو ماں باپ کی قدر کر لیں، ماں باپ کے قدموں نیچے جنت ہے۔ اور یہ ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ دنیا میں آدمی کو وہ کتنے لوگ ہیں گاڑیوں کے پیچھے بھی آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، کہتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ماں کی دعائیں جو ہوتی ہے نا وہ اللہ اکبر کبیرہ، آپ لوگوں سے پوچھ لیں جنہوں نے اپنی ماں کی زندگی پائی، بڑھاپے میں بھی اگر ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں نا تو تب بھی آپ کو پھر ان کی کمی محسوس ہوتی ہے ماں باپ کے جانے کی، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو تب بھی ان کی روح کو خوشی پہنچائیں، ان کے لیے احسان ثواب کریں، ان کے لیے صدقات جاریہ کا اہتمام کریں، ان کے نام سے مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنائیں، خیرات کریں۔ اور ان کے ماں باپ کو خوشی پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ان کے ساتھ ملنے جلنے والے، ان کے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ماں کے پاس جو ماں کی سہیلیاں تھیں، جو باپ کے دوست تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ بھی ماں باپ کی روح کو خوشی پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔